السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے غزوہ تبوک۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک رجب سن 9 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ غزوہ تھا، اور جس میں زبردست آزمائش تھی مسلمانوں کی۔ اور یہ جنگ ایسی تھی کہ اس میں منافقین اور مسلمان میں کیا ہو گیا تھا، پتہ چل گیا تھا کون منافقین ہے اور کون مسلمان ہیں۔ اور اس جو غزوہ تبوک کا جو تذکرہ ہے سورہ توبہ میں آیا ہے، آیت 73 سے آیت 129 تک۔ معرکہ موتا کا اثر رومی قوت کے حق میں اچھا نہ تھا۔ صرف 3000 مسلمانوں نے 2 لاکھ رومی طاقت کو دبانے میں جو کامیابی حاصل کی تھی، اس کا شام کے پڑوسی عربی قبائل پر بڑا زبردست اثر ہوا تھا، اور اب یہ قبائل آزادی اور خود مختاری کے جب خواب دیکھ رہے تھے، لہٰذا رومیوں نے ایک فیصلہ کن جنگ کی ضرورت محسوس کی، جس میں وہ مسلمانوں کو اپنے گھر مدینہ منورہ کے اندر ہی صاف کر دے۔ رومیوں سے ٹکراؤ کے لیے مسلمانوں کی تیاری۔ تو یہ جو سلطنت تھی، رومیوں کی سلطنت، بہت زیادہ طاقت اور قوت والی سلطنت تھی، اور اس سے مسلمانوں کا کیا تھا، ٹکراؤ تھا، اب ان سے جنگ تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے جو جنگ میں نکلنا فرض کر دیا تھا، یعنی کہ جتنے بھی مرد ہیں سب کے لیے ضروری تھا جانا۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا تھا کہ جس کے پاس جو ہے وہ لا کے جو جنگ کی تیاری میں مال کو لا کے دے۔ تو سارے صحابہ نے بہت کچھ دیا، اور جس کے پاس نہیں تھا تو انہوں نے، کچھ صحابہ تھے بہت غریب تھے، تو انہوں نے رات بھر مزدوری کی، باغ میں، کسی کے باغ میں مزدوری کی، کسی نے کچھ، کیسے بھی کر کے غریب صحابہ نے بھی لا کر کے جو مال مدد کے لیے دیا جنگ میں، تاکہ سپورٹ ہو سکے۔ اور اتنی بڑی جو سلطنت ہے، آپ دیکھیں کہ کوئی پاورفل گروہ ہوتا ہے نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، جتنی بھی آپ پاورفل سلطنت سے اگر آپ لڑیں گے اور لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، تو پھر آپ کو ویسے ہی آپ کو چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہے، افراد چاہیے ہوتے ہیں، جو جنگی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ہتھیار چاہیے ہوتے ہیں، سامان چاہیے ہوتے ہیں، اناج چاہیے ہوتا ہے، ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو پھر اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرما دیا تھا کہ سب کا نکلنا ضروری ہے اس جنگ کے لیے۔ تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تیاری کا علم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ مسلمانوں کو نکلنے کی منادی کرائی، اور غزوہ کی جہاد کا واضح طور پر اعلان کر دیا، تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں، کیونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا، لمبا سفر تھا، لوگ تنگی اور قحط سے دو چار تھے، اور اب پھل پک چکے تھے اور سائے خوشگوار لگ رہے تھے، اور لوگ اس میں قیام پسند کر رہے تھے۔ یعنی کہ جب آپ دیکھیں، ہمارے جو ہندوستان ہے، یہاں پہ شدت کی گرمی کب مانی جاتی ہے، جون کی گرمی نا، مئی جون کی گرمی فیمس۔ اسی طرح جب وہاں پہ غزوہ تبوک تھا تو یہ شدت کی گرمی کا سیزن تھا، اور اس میں بے انتہا شدت کی گرمی تھی، اور اس ٹائم بھی کیا ہوتا ہے، فصلیں بھی تیار ہوتی، جیسے ہمارے یہاں فروٹس تیار ہوتے ہیں، مینگو تیار ہوتے ہیں نا، اسی طرح وہاں پہ کھجوریں بھی تیار ہوتی تھی۔ اب ان کو لے کر کے باہر سیل کرنے کا بھی ان کا وقت ہوتا ہوگا یہی ٹائم، اور پھر اس کو توڑنا بھی ہوتا ہوگا ان کو، پیڑوں سے کھجوروں کو نا، اگر وہ کھجوریں نہ توڑے تو سڑ جاتی ہوں گی۔ تو یہ ایک زبردست مسلمانوں کی آزمائش تھی کہ اب ان کو کس کو چننا ہے، دین کو چننا ہے یا دنیا کو چننا ہے۔ لیکن مخلص مسلمان تھے، انہوں نے کس کو پیورٹی دی، دین کو پہلے انہوں نے چنا، دنیا کو انہوں نے پیچھے ڈالا۔
تو یہ جو وقت تھا اس کے بارے میں منشا نے کہ شدت کی گرمی تھی، اتنی زیادہ گرمی تھی کہ لوگ جو ہے چل نہیں سکتے تھے دوپہر میں، اور پھر اپنے گھروں میں آرام کرنا پسند کرتے تھے، اور پھر کیا تھا، سوکھا بھی پڑ گیا تھا، قحط سالی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ثروت کو تنگ و دست کی تیاری کی ترغیب دی اور ان سے جو کچھ بن سکا لے آئے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال لے آئے جو 4000 درہم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اپنے اہل کے لیے بھی کچھ باقی چھوڑا ہے؟ عرض کی کہ ان کے لیے تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیتے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کی آیات پر یہی جو صحابہ تھے وہ عمل کرتے تھے، سابقون اولون تھے، اور ففروا الی اللہ کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بس کیا ہے، سبقت کرنا چاہتے تھے کہ سب سے پہلے ہم کر گزرے۔ ہم تو اگر ہم سے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کریں تو ہم کیا کرتے ہیں، 50 بار سوچتے، 50 بار کیا، سینکڑوں بار سوچتے ہیں کہ دیں کہ نہ دیں، دیں کہ نہ دیں، یہی سوچتے رہتے نا۔ لیکن یہ صحابہ تھے، یہ کبھی بھی اپنے اتنا اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے کچھ بھی نہیں سوچتے تھے، فوراً کر گزرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو جنگ میں جو مال حاصل ہوتا تھا، مال غنیمت میں جو ان لوگوں کے بیچ میں بٹتا تھا، تقسیم ہوتا تھا، تو انہیں کچھ نہ کچھ ہر جو جہادی ہوتا تھا اس کو مل جاتا تھا۔ اور پھر جیسے ہی آپ دیکھیں ملتا تھا ادھر، اور پھر دوسری اگلی جنگ سامنے آ گئی، اور پھر وہ کیا کرتے تھے صحابہ، سارا کا سارا مال اس جنگ میں دے دیتے تھے۔ جنگ حنین میں جو کچھ ملا تھا تو مدینہ پہنچ کر تبوک کی تیاری ہونے لگی، تو پھر سارا کا سارا مال کیا کیا، آپ صحابہ نے غزوہ تبوک کے لیے دے دیا۔ اور پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم نے گھر میں کچھ چھوڑا بھی ہے کیا؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول باقی ہے، بس اللہ رسول کافی ہے بس میرے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ صحابہ میں کمپٹیشن ہوتا تھا کہ کون آگے نکلے گا، اور عمر رضی اللہ عنہ کی ہمیشہ کوشش رہتی کہ وہ ابو بکر کو پیچھے کر دیں۔ تو وہ جب غزوہ تبوک میں آئے تھے نا، تو اسی امید سے آئے تھے کہ آج جو ہے ہم نے اپنے گھر کا سارا سامان، آج ہم نے اپنے گھر کا جو آدھا کا آدھا سامان دے دیں گے، اور اس معاملے میں ہم ابو بکر کو پیچھے کر دیں گے۔ جب وہ وہاں پہنچے، دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ابو بکر نے تو اپنے گھر کا سارا سامان دے دیا، اس میں بھی وہ پیچھے رہ گئے۔ وہ کہتے ہیں میں واقعی میں ابو بکر کی میں کبھی برابری نہیں کر سکتا، میں کبھی بھی ان کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال لائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے، کہا جاتا ہے کہ 10,000 دینار پالان اور کجاوے سمیت 300 اونٹ اور 50 گھوڑے دے دیے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 100 اونٹ اور 150 گھوڑے دے دیے۔ یہ وہ لوگ تھے نا جنہوں نے دین کے لیے اپنی جانیں ہی نہیں، یہاں تک کہ اپنا سارا کا سارا مال قربان کر دیا، سب کچھ دے دیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، آج کے بعد عثمان کو جو بھی آج کے بعد عثمان جو بھی کریں گے انہیں نقصان نہیں ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ دیا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا۔ اللہ نے ان کو دیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، دین کے لیے بہت خرچ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 200 اوقیہ 8000 درہم چاندی لے کر آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت سا مال لے کر آئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بھی مال لے کر آئے۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نور وسق یعنی 13,500 کلو کھجور لے کر آئے۔ بقیہ صحابہ نے بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق صدقات کی لائن لگا دی، یہاں تک کہ کسی نے 1 مد 2 مد صدقہ کیا، چونکہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے۔ تو عورتوں نے بھی کچھ نہ کچھ ہو سکا تو انہوں نے زیورات تک دے ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا کیے، لوگوں نے اپنے زیورات تک ہی دے دیے۔ اور جو تنگ دست صحابہ تھے ان کا دیکھے کیا حال ہے۔ تنگ دست صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپ سے سواری طلب کرنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کچھ نہیں پاتا جس پر آپ لوگوں کو سوار کروں۔ تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں اس افسوس میں اشکبار تھی کہ وہ خرچ کرنے کو کچھ بھی نہ پا سکے۔ چنانچہ انہیں حضرت عثمان اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے تیار کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے نا کوئی ایسا موقع نہیں جو ہے چھوڑا کہ وہ سوچ رہے ہو کہ ہم نہیں ہمیں دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، ہم نہیں
کر سکتے، ہم نہیں خرچ کر سکتے، لیکن کیا ہے کہ بس انہوں نے بس خرچ کر ڈالا اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ آپ دیکھیں کہ اس میں نا ایک طرف جو غریب و مفلس جو صحابہ تھے، اور وہ اس میں خرچ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ خرچ بھی نہیں کر پا رہے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں، تو جب سواری کے لیے آئے تو ان کے پاس سواریاں بھی نہیں تھیں، تو آپ دیکھیں کہ روتے ہوئے وہ لوگ جا رہے تھے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب سب لوگ دے رہے ہوں اور سب لوگ خرچ کر رہے ہوں، پھر ایک انسان اگر جب نہیں کر پاتا تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے نا۔ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ معاشرے میں سب لوگ دے رہے ہیں کسی کام کے لیے، سب پیسے اکٹھا ہو رہے ہیں، لیکن کیا ہے کوئی ایک ہے وہ نہیں دے پا رہا، اور پھر کیا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے نا کہ سب دے رہے ہیں اور ہم نہیں دے رہے۔ تو اسی طرح ان پہ بھی بہت زیادہ یہ غم کا مرحلہ تھا جو ان پہ بیت رہا تھا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو تیار کیا۔ اس موقع پر منافقین چیمگوئی بھی کرنے تھے، انہوں نے چیمگوئی بھی کی، اور پھر چنانچہ جنہوں نے زیادہ خرچ کیا، یعنی کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے باتیں بنائی۔ منافقین چیمگوئی مانے کیا ہوتا ہے، یعنی کہ باتیں بنانا، یعنی جو زیادہ خرچ کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی باتیں بنا رہے، اس کے بارے میں بھی تانے کر رہے، ٹانٹنگ کر رہے ہیں، اور پھر جو غریب آدمی ہے وہ کم خرچ کر رہا اس کے بارے میں باتیں بنا رہے۔ تو جنہوں نے زیادہ خرچ کیا انہیں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ریاکاری کے تانے ان کو دے دیے، اور جنہوں نے کم خرچ کیا ان کا مذاق اڑایا، اور رومیوں سے ٹکراؤ کی جرات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا۔ جب باس پرس ہوئی تو کہنے لگے ہم تو محض دل لگی کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیں منافقوں کی علامت ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی انسان کام کرنے چلتا ہے تو لوگ تمام طریقے سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس پہ کہتے ہیں، اس کو ایسی طنز اور دل دکھانے والی باتیں کہتے ہیں، پھر جب سامنے والا کہتا ہے پھر آپ ایسے کیوں کریں، تو کہتے ہیں ہم تو کیا مذاق کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ یعنی کہ جو کچھ کہنا ہے کہہ جو سامنے والے کو، پھر جب برا ماننے لگے سامنے والا تو کہہ دو پھر ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو دراصل آپ دیکھیں کہ یہ منافقوں کی یہی کوالٹیز تھی۔ ادھر منافقین اور بدوی یعنی دیہاتی ٹائپ کے جو لوگ بدوی بناوٹی عذر کے لیے عذر لے کر آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ میں عدم حضوری کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، ان کے علاوہ بعض مسلمان محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ اسلامی لشکر تبوک میں اس تیاری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام محمد بن مسلمہ کو سونپا، بال بچوں پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ لشکر کا سب سے بڑا پرچم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا، اور کئی لوگوں کو جھنڈے عطا فرمائے۔ چنانچہ مہاجرین کا جھنڈا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو دیا، اور اوس کا جھنڈا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو دیا، اور خزرج کا جھنڈا حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ جمعرات کے دن مدینہ سے کوچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا، اور منزل مقصود تبوک تھی۔ سواری اور توشے کی سخت قلت تھی، 18 آدمی ایک ہی اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ آپ سوچیں کہ نمبر کب آتا ہوگا نا، مطلب کہ نہ کے برابر ہی ہو گیا، ایک اونٹ ہے اور اس کے اوپر باری باری سے 18 لوگ بیٹھ رہے ہیں، یعنی کہ 18 کلومیٹر چلنے کے بعد، یعنی 17 کلومیٹر چلنے کے بعد اگلے شخص کا نمبر آتا تھا، اس 18ویں کا نمبر آتا تھا نا، نہ ہی کے برابر تھی ایک طرح سے۔ پھر بھی یہ ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کچھ تو راحت تھی، لیکن تو لوگوں نے درخت کے پتے تک کھائے لیے اس جنگ میں۔ یہ جنگ ایسی تھی کہ درخت کے پتے تک کھائے، یہاں تک کہ ان کے ہونٹ سوج گئے۔ اب درخت تھے، درخت میں ہو سکتا ہے کانٹے وغیرہ رہے ہو، تو اس وجہ سے جب وہ کھاتے تھے تو ان کے ہونٹ تک ہی سوج گئے۔ سواریوں کی قلت کے باوجود اونٹ ذبح کرنے پر مجبور ہوئے تاکہ ان کے معدے اور آنتوں کا پانی پی سکے، یعنی کہ راستہ ڈیزرٹ والا تھا، ریگستانی راستہ تھا، پانی کی قلت تھی، سخت گرمی تھی، پانی تھا نہیں ساتھ میں، اب پیاس تو بجھانی تھی، کسی طرح زندگی کو بچانا تھا۔ تو سروائیو کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیے، جو مہاجرین تھے، جو جہادی لوگ تھے، جو تبوک کے مسافر تھے، تو انہوں نے سخت گرمی کی وجہ سے اونٹوں کو ذبح کیا، اور پھر اونٹ جو ہوتا ہے نا اپنے اندر کافی پانی لیے رہتا ہے، اپنی ایک اس کے اندر تھیلی ہوتی ہے، تو وہ پانی وہاں پہ کلیکٹ کر رکھتا ہے، تو پھر اس کو ذبح کر کے وہ پانی انہوں نے پیے، سارے یہ جو جانے والے لوگ تھے لشکر میں۔ لشکر تبوک کے راستے پر رواں دواں تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آن ملے۔
وہ منافقین کے طعنے برداشت نہ کر سکے اور نکل آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا اور فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ صحابہ رضی تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمود کی سرزمین حجر میں اترے، اس کے کنویں سے پانی لیا اور آٹا گوندھا۔ آپ نے حکم دیا کہ ان کے کنویں سے لیا ہوا پانی بہا دو، گوندھا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دے، اور صرف اس کنویں سے پانی لے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ حالانکہ یہ سب کیا تھے، پورا لشکر بھوکا پیاسا تھا، لیکن عذاب والی جگہ تھی نا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا۔ اور سمود کے اس علاقے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان ظالموں کی جا سکونت میں گریہ کناں داخل ہونا، کہ کہیں تم بھی وہی مصیبت سے تم پر مصیبت منہ نہ آن پڑے جو ان پر آئی تھی، یعنی کہ تم جو جب اس میں داخل ہو تو روتے ہوئے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے وہاں پہ داخل ہو، اور ایسے نکلو بھی کہ وہاں پہ روتے ہوئے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے وہاں سے نکلو بھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے معنی کیا ہے؟ گریہ کناں داخل ہونا، گریہ کناں کے معنی کہ عاجزی اور روتے ہوئے وہاں پہ داخل ہو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو چکا ہے کہ ان جگہوں پر پکنک اسپاٹ بن چکے ہیں۔ پھر اپنا سر ڈھاکا اور تیزی سے چل کر وادی کے پار آ گئے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھی اور جمع قدیم بھی فرماتے تھے اور جمع تاخیر بھی فرماتے تھے۔ تو اب دیکھیں جمع قدیم کیا ہو، جمع تاخیر کیا۔ جمع قدیم کیا ہوتی ہے؟ مثلا ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لی، مطلب کہ ایڈوانس میں جلدی پڑھ لی، کیونکہ ہو سکتا ہے راستے میں نہ وقت ملے یا کوئی پریشانی ہو۔ پھر جمع تاخیر کیا ہوتی ہے کہ یعنی کہ عصر کا وقت ہو اور پھر انسان ظہر پڑھ رہا ہے، کیونکہ اتنی تاخیر ہوگی، لیٹ ہوگی، لیکن کیا پڑھ لی۔ تو اس کے دونوں طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں نماز پڑھتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل بتایا کہ جب ایسی عذاب والی جگہ پہ جائے، اصحاب قدیمہ یا کھنڈراہات یا عذاب یا تباہی کے علاقے والی جگہوں سے جب بھی تمہارا گزرنا ہو یا تم گزرو، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے داخل ہونا، اور کیا ہے وہاں پہ، اور رونے کے جیسا منہ بنا لینا، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ وہاں سے گزر بھی جاؤ، اللہ سے ڈرتے ڈرتے اللہ کی پناہ مانگو، اور ایسے ہی وہاں پہ داخل ہونا چاہیے اور ویسے ہی وہاں سے نکلنا چاہیے۔ لیکن آج دیکھیے، آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا ہے، لوگوں نے اس کو پکنک پوائنٹ بنا لیا ہے، چاہے بحر میت ہو یعنی کہ ڈیڈ سی ہو تو وہاں پہ لوگوں نے ریزورٹ بنائے ہیں اور پکنک پوائنٹ بنا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو عاد و سمود کی بستیاں ہیں وہاں پر بھی دھیرے دھیرے وہی سب کچھ ہوتا جا رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فوراً وہاں سے نکل جاؤ۔ تبوک میں اترے تو حضرت ابو خیثمہ رضی تعالیٰ عنہ آن ملے۔ یہ سچے مومن تھے، بغیر کسی عذر کے پچھڑ گئے تھے۔ سخت گرمی کا دن تھا، اپنے باغ میں آئے تو دیکھا کہ دونوں بیویوں نے اپنے اپنے چھپر کے چھیٹے دے کر آراستہ کر رکھا ہے، کھانا اور ٹھنڈا پانی بھی فراہم کر رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت گرمی میں ہیں اور ابو خشامہ ٹھنڈے سائے اور میٹھے پانی اور خوبصورت عورتوں میں، یہ انصاف کی بات نہیں، واللہ میں تو تم میں سے کسی کے بھی چھپرے میں داخل نہیں ہوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں، تو تم دونوں میرے لیے توشہ تیار کر دو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر ابو خشیمہ رضی تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے، تلوار اور نیزہ لیا اور چل پڑے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملے جب آپ تبوک میں اتر چکے تھے، تبوک میں 20 دن۔ رومیوں کو تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا علم ہوا تھا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، مقابلے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اندرون ملک بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن قیام فرما کر دشمن پر رعب ڈالا اور وفود کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایلا کا حاکم یوحنا بن روبہ آیا، اس کے ساتھ جربہ، ازفرا اور مینا کے بھی وفود تھے، انہوں نے بھی جزیہ کی ادائیگی کی۔
جزیہ کی ادائیگی پر صلح کی اور مسلمان نہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوحنا کو ایک تحریر دی جس میں اس کو اور باشندگان ایلا کو امان دی اور ان کی کشتیوں اور قافلوں کو سمندر اور خشکی میں ضمانت دی اور آمد اور رفت کی آزادی عطا فرمائی، اور یہ کہ کسی نے کوئی گڑبڑ کی تو اس کا مال اس کی جان کے آڑے نہ آ سکے گا۔ اس طرح آپ نے ایک تحریر جربہ اور عذرا کے باشندوں کے لیے لکھی جس میں ان کو امان دی، اور یہ کہ ان پر ہر رجب میں 100 دینار ہوں 100 دینار ہوں گے، یعنی کہ ان کے لیے جزیہ مقرر کر دیا گیا، ٹیکس مقرر کر دیا گیا، یعنی کہ جو بھی غیر مسلم تھا وہ ایمان نہیں لاتا تھا تو پھر اس کے لیے کیا تھا کہ اب وہ ٹیکس دے گا۔ مینا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چوتھائی پھل کی ادائیگی پر صلح کی۔ دومت الجندل کے عقیدر کی گرفتاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 420 سواروں کی معیت میں دومت الجندل کے عقیدر کی طرف روانہ کیا۔ تو معیت کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان کے ساتھ میں، اور فرمایا کہ تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ حضرت خالد تشریف لے گئے۔ جب فاصلہ اتنا رہ گیا کہ قلعہ نظر آ رہا تھا تو ایک نیل گائے نکلی اور قلعے کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی۔ عقیدر اس کے شکار کو نکلا، مگر خالد رضی اللہ عنہ نے خود عقیدر کو شکار کر لیا اور اسے گرفتار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بخشی اور فرمایا، اور 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زرہوں اور 400 نیزوں پر صلح فرمائی۔ اس نے ایلا اور مینا والوں کی شرائط پر جزیہ بھی دینے کا اقرار کیا۔ تو اس طرح سے وہاں پر بھی کیا ہو گیا؟ امن قائم ہو گیا۔ مدینہ کو واپسی۔ 20 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپسی کی راہ لی۔ راستے میں آتے جاتے 30 دن لگ گئے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل 50 دن مدینہ سے باہر رہے۔ راستے میں لشکر ایک گھاٹی سے گزرا، لوگوں نے وادی کی راہ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کا راستہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت عمار رضی اللہ عنہ تھے جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ تھے جو اونٹنی کو ہانک رہے تھے۔ موقع غنیمت جان کر 12 منافقین نے قتل کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور آپ کے انتہائی قریب آ گئے۔ یہ چہروں پر ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے، جیسے نقاب میں لوگ ڈھاٹا باندھے ہوتے نا، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ ان کی سواریوں کے چہرے پر اپنی ڈھال سے ضرب لگا دے، تو انہوں نے ضرب لگائی تو اللہ تعالیٰ نے منافقین پر رعب ڈال دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ان کے نام بھی بتلائے اور ان کا ارادہ بھی، چنانچہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کہا جانے لگا، یعنی کہ جو حذیفہ بن یمان تھے نا، وہ رازدار رسول ان کو کہا جاتا تھا۔ مسجد درار کا انہدام۔ منافقین نے ضرر رسانی یعنی نقصان پہنچانے کے لیے کفر اور مومنین میں تفریق اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کو گھات کی جگہ فراہم کرنے کے لیے قبا میں ایک مسجد بنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ان کے لیے نماز پڑھ دے ٹھیک ہے، تو یہ مسجد کس نے بنائی تھی؟ منافقین نے بنائی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ اس مقصد سے بنائی گئی تھی کہ اس کو بنا کر مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا جائے، پریشان کیا جائے، ہلاکان کیا جائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس میں پلاننگ کی جائے، تو برے ارادے سے یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے تیار ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو ہم سفر میں ہیں، سفر پر ہے، البتہ جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو ذی آوان میں اترے اور مدینہ کے ایک دن یا اس سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نازل ہو کر جو مسجد زرار ہے نا، اس کی اصل حقیقت بتائی اور نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر اسے جلا کر مسمار کروا دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو مسجد زرار ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
ختم کروا دیا، مسمار کروا دیا. کیوں؟ کیونکہ نا وہ مسلمانوں کے درمیان میں فتنہ فساد پھیلانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے بنوائی گئی تھی. تو بعض وقت لوگ ہوتے ہیں نا کہ مذہب کو اور دین کو استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ، اور اپنے مضمون مقاصد پورے کرنے کے لیے لوگ اس طرح سے پلاننگ کرتے ہیں. اہل مدینہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال. جب مدینے کے آثار دکھائی پڑنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رہا تابا. تابا یعنی احد. یہ رہا تابا، یہ رہا احد. یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں. ادھر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنی تو استقبال میں عورتیں اور بچے بچیاں نکل پڑیں جو یہ شعر گنگنا رہی تھیں. ہم پر سنیت الوداع سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا. جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے ہم پر شکر واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور لوگوں کے لیے بیٹھ گئے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین کردار کہ اتنی لمبے سفر سے لوٹے، 50 دن کے بعد لوٹے، نہ جانے کتنے 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے اور پھر اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت میں لگ گئے نا. نماز بھی پڑھی اور پھر لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کر دی. لیکن ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ لانگ سفر سے آتے تو ہم سب سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو 5-10 گھنٹے کی ہمیں نیند چاہیے، کھانا چاہیے، پھر ہمیں نیند چاہیے، ہمیں نہ کسی سے ملنا ہے. نماز تو ہم دیکھا جائے گا کل پڑھیں گے. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے بہترین کردار ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی عبادت کی. مخلفین، جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے تو انہوں نے آ کر معذرتوں کی اور قسمیں کھائی. یعنی کہ جو پیچھے رہ جانے والے جو لوگ تھے، مخلفین یعنی کون ہوتے ہیں اس کے معنی یہ پیچھے رہ جانے والے. تو پیچھے رہ جانے والے زیادہ تر منافقین تھے، لیکن کچھ مسلمان بھی رہ گئے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے. ان کی وہ سستی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ظاہر قبول کر لیا اور باطن اللہ کے حوالے کر دیا. 3 سچے مومن بھی آئے جو پیچھے رہ گئے تھے اور وہ یہ تھے کعب بن مالک، مرارہ بن رابیہ اور ہلال بن امیہ. انہوں نے سچ سچ کہا اور کوئی عذر نہیں تراشا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان سے بات چیت نہ کریں، یعنی کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. چنانچہ ان کے لیے لوگ بدل گئے، زمین انجانی ہو گئی، آپ اپنے آپ سے تنگ آ گئے اور دنیا اندھیری ہو گئی. 40 دن گزرے تو مزید حکم آیا کہ اپنی عورتوں کے قریب بھی نہ جانا. ٹھیک ہے، سوشل بائیک آؤٹ ہو رہا ہے، بچے گھر میں، عورتیں تھیں. اب کیا ہو گیا، حکم آ گیا اس کے بعد 40 دن کے بعد کہ اب عورتوں کے قریب ہی مت جانا. پھر جب 50 دن پورے ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ کی آیتیں نازل فرمائی. سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 118 کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں آدمیوں کی بھی توبہ قبول کر لی جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، ان کی جان پر بن آئی اور انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ اللہ سے بھاگ کر پناہ کی کوئی جگہ نہیں اور بھاگ کر پناہ کی کوئی جگہ اور نہیں، اور اگر تو اس طرف اور تو اس کی طرف سے اور تو اس کی طرف ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کر لے، تو یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. آپ دیکھیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملات میں نا فرائض کی ادائیگی میں سستی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں نا اس میں ہمیں سستی نہیں کرنا چاہیے نا، کیونکہ اس کے بہت سے برے نتیجے ہوتے ہیں، بھیانک نتیجے آتے ہیں. بعض غلطیاں تو ایسی ہوتی جن میں توبہ قبول ہونے میں بھی کیا ہے وقت لگتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے سے بڑا گناہ کیا، پھر ہم نے توبہ کر لیا، پھر ہم اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں نا. تو آپ دیکھیے کہ ان کی جو صحابہ تھے، یہاں تک کہ یہ بدری صحابہ تھے، بڑی بڑی جنگوں میں یہ گئے اور بس کچھ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. سستی جو انسان کی سب سے بڑی مصیبت. تو یہ سستی دراصل کیا ہے، اس کو بھی کیا ہے پیچھے ڈال دے اٹھا کے. اپنے ٹاسک، اپنے گول کو آگے رکھیں اور ہر قسم کی سستی سے، ہر قسم کی لیزینس کو پیچھے اٹھا کے رکھ دے، کیونکہ سستی کی وجہ سے کیا ہے یہ اتنے مشکل میں پڑ گئے. تو 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی اور پھر آپ دیکھیں کہ
50 दिन लग गए सहाबा, और फिर इनके बारे में अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई कि अल्लाह ने इनको माफ़ फरमा दिया है। और हम सब क्या हैं? हम सब ये समझते हैं हम कुछ भी कर लें और हम सलातो तौबा पढ़ के हम क्या हैं? अल्लाह ने हमें माफ़ कर दिया होगा ना। तो आप देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ने हमें माफ़ कर दिया? आपने देखें कि गुनाह किया, फिर अल्लाह से तौबा की और जब आपके दिल को इत्मीनान महसूस हो गया, सुकून महसूस हुआ कि हाँ, अल्लाह ने माफ़ कर दिया, तो फिर आप क्या हैं? आप समझ जाइए कि अल्लाह ने माफ़ कर दिया। लेकिन आपकी तौबा करने के बाद भी आपको इत्मीनान नहीं होता, आपको सुकून नहीं मिलता, तो फिर क्या है? अल्लाह से तौबा करते रहना चाहिए। तब तक तौबा करते रहे तब तक कि जब तक कि दिल को सुकून और इत्मीनान ना हासिल हो जाए। इससे मुसलमान और पीछे रह जाने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने एक दूसरे को खुशखबरी और मुबारकबाद दी, इनाम दिए और सदके किए, और ये कि उनकी जिंदगी कामयाब तरीन का दिन था। जबकि कुछ और आयतों ने मुनाफिकीन का भांडा फोड़ दिया था, उनके झूठ का राज खोल दिया था और सच्चे मोमिन को बशारतें दी। बस तारीफ जहां के परवरदिगार के लिए है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब सन 9 हिजरी में तबुक से वापस हुए। इस महीने नजाशी शाह हबशा असमा बिन अफजरा ने वफात पाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में उनकी नमाज जनाजा गायबाना पढ़ाई। फिर जो शाबान 9 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत उम्मे कुलसुम रज़ी ताला अन्हा ने भी वफात पाई। आपने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी, बकिया में दफन फरमाया और उन पर सख्त गमगीन हुए। हजरत उस्मान रज़ी ताला अन्हु से फरमाया कि अगर मेरे पास तीसरी बेटी होती तो उसकी भी शादी में तुम्हारे तुम्हारे साथ कर देता। फिर यानी कि जो उस्मान रज़ी ताला अन्हु थे, इतने बेहतरीन दामाद थे, इतनी बेहतरीन शख्सियत थे। फिर ज़िलक़ाइदा 9 हिजरी में मुनाफिकों का जो सरदार अब्दुल्ला बिन उबई फौत हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए भी दुआए मग़फ़िरत की और उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने की कोशिश की, मगर आप ना माने। लेकिन फिर कुरान नाज़ कुरान में आयतें नाज़िल हुई जिसमें मुनाफिकों की नमाज जनाजा पढ़ने से मना फरमाया गया था। ग़ज़वात के मुतालिक चंद कलिमात। जाहिलियत में जंग के माने थे बगैर किसी रहम और मुरावत के कत्ल और गारतगिरी, आतिशेज़नी, उखाड़-पछाड़, लूट-मार, औरतों की बेहुरमती, ज़मीन में फ़साद, खेती-बाड़ी और जानवरों की तबाहकारी। लेकिन इस्लाम ने आकर उस मायने को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। ठीक है? तो पहले जंग क्या थी? कितनी बुरी तरह से लोग जंग करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में जो उनकी मतलब कि उन्होंने जंग की मुशरिकीन से, तो कुछ उन्होंने रूल बनाए, उन रूलों को फ़ॉलो किया और शरीयत को फ़ॉलो किया। चुनांचे उसने जंग को मज़लूमों में मदद की, मज़लूमीन की मदद की, ज़ालिमों को सरकूबी, ज़मीन पर अमन और अमान फैलाने, अदल कायम करने और कमज़ोरों को ताकतवरों के चुंगल से छुड़ाने, बंदों को बंदों की इबादत से निकाल कर अल्लाह की इबादत की तरफ लगाने और अदियान के ज़ुल्म से इस्लाम के अदल की तरफ लाने का ज़रिया बना दिया। ठीक है, तो ये जंग क्यों लड़ी गई? इतनी जंगें जो हम लोगों ने जिसके बारे में पढ़ी, बदर और ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा तबूक, ग़ज़वा ख़ैबर, और जो जितनी भी जंगें थी, तो इनका मकसद क्या था कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए और जो मज़लूमीन हैं, जिनको ज़ुल्म किया जा रहा है, उनको छुड़ाया जा सके, ज़मीन पर अदल कायम हो, कमज़ोरों को ताकतवरों के चुंगल से छुड़ाया जाए, बंदों को बंदों की इबादत से निकाल कर अल्लाह ताला की तरफ लगाने की कोशिश की गई। और फिर जो ज़ालिम अदियान थे, उनके ज़ुल्म से निकाल कर इस्लाम के अदल की तरफ लाने का ज़रिया बनाया गया। अरबों की आदत थी अरबों की आदत ना थी कि किसी के सामने सर झुकाएँ, ख्वाह जंग जितनी भी तूल पकड़े और कीमत जितनी भी ज़बरदस्त चुकानी पड़े। चुनांचे बक्र व तगलिब के दरमियान जंग बसूस 40 साल तक चलती रही और फ़रीक़ैन के कोई 70,000 आदमी मारे गए, मगर किसी ने दूसरे के सामने सर न झुकाया। औस-खज़रज की जो लड़ाई 100 साल से ज़्यादा चली, मगर किसी ने भी दूसरे के सामने सर न झुकाया। ये इस्लाम से पहले अरब की आदत थी, जंग जारी रखना और दुश्मनों के सामने सर को ना झुकाना। यानी कि जितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन क्या है, सर नहीं झुकाएँगे, यानी सुलह नहीं करते थे। बरसों के बरस जो है जंगें उनकी चली रही होती थी। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम लेकर आए तो अरब ने अपने
عرب نے آپ کا بھی اسی اسلوب سے سامنا کیا اور آپ کو بھی میدان جنگ تک گھسیٹ لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے ہی اسلوب سے ان کا سامنا کیا جو نہایت حکیمانہ تھا، یہاں تک کہ ان کا ملک فتح کرنے سے پہلے ان کے دل جیت لیے۔ آپ کے غزوات میں کام آنے والوں کی تعداد اور ان غزوات کے نتائج کا تقابل جب جاہلیت میں پیش آنے والی جنگوں کے نتائج سے کیا گیا تو عجیب اور غریب بات سامنے آئی۔ آپ کے غزوات اور جنگ میں قتل ہونے والے سارے مسلمان مشرکین اور یہودی کی تعداد مجموعی طور پر کم و بیش 1000 بنتی ہے، اور ان غزوات میں جو مدت صرف ہوئی وہ 8 سال سے زیادہ نہیں، مگر اتنے تھوڑے عرصے میں اتنا اور معمولی سا خون بہا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پورے جزیرت عرب کو اپنا تابع فرما بنا لیا، اور اس کے اطراف اور اکناف میں امن و امان کا دورہ ہو گیا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ تلوار کی قوت سے ممکن ہے؟ بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو معمولی بات پر نہ ختم ہونے والی جنگ چھیڑ دیتے تھے اور ہزاروں پر ہزار قربان کرتے جاتے تھے، مگر یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ سر جھکائیں گے۔ ہرگز نہیں، بلکہ آپ نے جو کچھ پیش فرمایا وہ نبوت اور رحمت تھی، رسالت اور حکمت تھی، دعوت اور معجزہ تھا، اور اللہ کا فضل اور اس کی نعمت خاص تھی۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔